بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے. ایک رکوع اس کا مکمل ہو گیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قرآن کریم کے ہر شک و شبے سے بالاتر ہونے کے بعد قرآن کریم کے لوگوں کے لیے متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہونے کو بیان فرمایا. پھر اس کو بیان فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس قرآن کریم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں اور دنیا میں کامیاب ہوں گے. ان کی صفات بیان فرمائی. پھر ان 5 آیات میں ان کی صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا کہ اس قرآن کریم کا انکار کرنے والے صریح طور پر انکار کرنے والے کافر ہیں. کافروں کی پھر 2 قسمیں بیان فرمائی. ایک وہ جو صاف صاف احکام الہی کا انکار کرنے والے ہیں اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صاف طور پر انکار تو نہیں کرتے البتہ دل سے انکار کرتے ہیں. یہ خطرناک قسم کا گروہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ، وہ کافر، وہ کفار جو قرآن کریم کا صاف طور پر انکار کرنے والے ہیں ان کو صرف 2 آیتوں کے اندر بیان فرمایا. اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، جو منافق تھے، جو ظاہری طور پر جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کے اندر کی باتیں لینے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ خطرناک قسم کے کافر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیاں اور ان کی صفات مذمومہ 13 آیتوں کے اندر بیان فرمائی. پورا ایک رکوع ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نازل فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. وبالیوم الآخر، اور آخرت کے یعنی قیامت کے دن پر. وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں، یعنی اس بات کا شعور نہیں کہ وہ اپنی دانست میں، اپنی سمجھ بوجھ میں تو وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ تکذیب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کے اندر کی باتیں لینے کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جھوٹ بولنے کا کتنا سخت عذاب ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ پچھلی آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ جو بالکل صاف طور پر کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا. اور ایک خطرناک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، کینے کا، حسد کا، بغض کا، جھوٹ کا،
فریب کا، تو یہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں، یہ جو دل کے مرض ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ کافروں پر بھی غالب آ جاتی ہیں، کافروں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا صریح طور پر بیان فرمایا کہ ان کے لیے بہت دردناک، بہت خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کا اتنا سخت عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین کے اندر، ملک کے اندر فتنہ اور فساد مت برپا کرو، فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خوب جان لیجئے کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا بھی احساس نہیں۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، کینہ، بغض، حسد کی، اسلام کو جب وہ بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو حسد کے مارے، جلن کے مارے ان کا کفر بہت اوپر چلا جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگاتے تھے تاکہ جو کھلم کھلا طور پر کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، تاکہ وہ ان پر حملہ آور ہو اور ان مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد سے تعبیر فرمایا کہ ملک کے اندر، سرزمین عرب کے اندر، مکہ و مدینہ کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو نام دیتے تھے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جب کوئی انتہائی کمزور قسم کا مسلمان، اس کو پتہ چلتا تھا کہ منافق ہیں، یہ حقیقی طور پر یہ کافر ہیں، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ تم ملک کے اندر، مدینہ کے اندر فساد مت پھیلاؤ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ نیچے ہی نیچے ہم اس مدینہ منورہ کی اور اس ملک کی سلطنت کی اصلاح کر دیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ فتنہ برپا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ کرام ایمان لے، اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل ایمان تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان لے آؤ، دل سے اور زبان سے ایسے اسلام کا اور ایمان کی اقرار کرو جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ تو کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لے آئے ایسے جیسے بے وقوف ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، جان لیجئے کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی احمق ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن اس کو اپنے بے وقوف ہونے کا بھی علم نہیں ہے، ان کو اپنے بے وقوف، جو آدمی زیادہ سمجھدار بنتا ہے اور نیچے ہی نیچے ساز باز کرتا ہے اور دوسرے آدمی کو، سمجھدار آدمی کو، پڑھے لکھے آدمی کو، دانشوروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ حقیقی طور پر خود بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان کی کسوٹی بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا معیار ہے۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو ایمان صحابہ کرام لائے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام کے ایمان سے ذرہ برابر بھی ہٹے گا، ان کے ایمان اور اعتقادات سے ذرہ برابر بھی ہٹے گا، تو وہ حقیقی طور پر ایمان والا نہیں، چاہے وہ اپنا کتنا ہی ڈنڈورا پیٹتا رہے، کتنا ہی بیان فرماتا رہے، بیان کرتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان ہے۔ ہماری زبان اور ہمارے افعال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام کے اقوال اور افعال ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اپنا لیں تو تبھی ہم حقیقی طور پر ایمان والے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے طرز زندگی سے ہٹیں گے، ان کے اقوال اور افعال سے ہٹیں گے، تو ہم حقیقی طور پر ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار جو ہے وہ صحابہ کرام کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اور جو احکامات نازل ہو رہے ہیں وہ ان پر کوئی کسی قسم کا سوال پیدا نہیں کرتے، بلکہ من عن جیسا بھی حکم نازل ہوا اس کو من عن قبول کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم عقل لڑانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی
اسلام کا یہ حکم عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ بھئی ہماری عقل کہیں غلط ہو سکتی ہے، اسلام کا حکم کہیں غلط نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، یعنی کافروں کے اور اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو اہل ایمان کا استہزاء کرتے ہیں، ہم تو ایمان والوں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کی باتیں ہمیں پتہ چلتی رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، اس حال میں کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، عقل کے اندھے بنے جا رہے ہیں۔ یہاں وہ کہتے تھے کہ ہم اہل ایمان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کا استہزاء کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استہزاء کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کا مذاق اڑانا اگر اڑائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں تو یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و، چونکہ یہ اپنی دانش میں اور اپنی سمجھ بوجھ میں صحابہ کرام کا استہزاء کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں اور عقل کے اندھے ہیں، یہ حقیقی طور پر اسلام کی نشو و نما کو اور اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حسد میں، کینے میں، بغض میں جلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سرکشی کے اندر بڑھے جاتے ہیں تو ہم بھی ان کو ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دے رہے ہیں کہ جاؤ جہاں تک تم جا سکتے ہو، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی کے اندر اور ان کے فتنہ و فساد کے اندر اور ان کے نفاق کے اندر ان کو ڈھیل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق کر رہے ہیں، ان کا استہزاء اڑا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ راہ یاب ہوئے، نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفاق کو اور ان کی سرکشی کو ایک تجارت سے تشبیہ دی کہ ان کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اسلام کو عرب کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اسلام کی نشو و نما ہو رہی ہے، اسلام بڑھتا جاتا ہے، اور یہ چشمدید گواہ ہونے کے باوجود، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اسلام ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنے نفاق پر اور اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں چیزوں کے سامنے ہونے کے باوجود کہ ایک طرف ایمان کی روشنی ہے، اسلام کی روشنی ہے، اور دوسری طرف کفر کی اور نفاق کی گھٹا ٹوپ اندھیریاں ہیں اور گمراہی ہیں، گویا کہ دو سودے رکھے ہوئے ہیں، دو سامان رکھے ہوئے ہیں، ان کے بے وقوف ہونے کی اور ان کے احمق ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اچھا سودا خریدتے، یہ ایمان کو اور اسلام کو خریدتے، اس کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا، تو ان کے بے وقوف ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ اس قسم کے بے وقوف لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نفع بخش نہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی وہ ناکام ہوئے اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ ان کی ناکامی ہے ہی۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال ایسی ہے كمثل الذي استوقد نارا، جیسا اس شخص کی جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، پھر جب آگ نے اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو اور ان کی روشنی کو زائل کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیری میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ
گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یہ ایمان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مثال سمجھائی، ایک مثال دی۔ ایک دوسری مثال بھی ہے، ان منافقین کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے کہ جو اپنے نفاق پر جمے ہوئے تھے، اپنے نفاق پر جمے ہوئے تھے، حقیقی طور پر ان کو معلوم تھا کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ منافقین تھے کہ جو تذبذب کا شکار تھے، شک و شبے میں مبتلا تھے۔ کبھی یہ سوچتے تھے کہ نہیں، اسلام بڑھ رہا ہے اور اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، اس لیے مسلمان ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور کبھی جب وہ اپنے منافقین سے ملتے تھے تو سوچتے تھے کہ نہیں، ایمان کی اور اسلام کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی، ہم اپنے نفاق پر ہی بہتر ہے۔ ان کی مثال دی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ایک زوردار بارش ہوئی، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیری ہے اور چمک ہے، بجلی ہے اور کڑک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اس کڑک کے ڈر سے، اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب بھی ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ان کی قوت سماعت کو، سننے کی طاقت کو، اور ان کی قوت بصارت کو، یعنی دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ان منافقین کی دو قسمیں بیان فرمائی اور ان دونوں قسموں کی دو مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی قسم کے منافقین وہ ہیں کہ جو اپنے نفاق پر جمے ہوئے ہیں، حقیقی طور پر اپنے آپ کو وہ ہدایت یافتہ اور سیدھا سمجھتے ہیں، سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، پھر جب وہ آگ جلی اور وہاں روشنی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اور اس روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور وہ وہیں رکے رہ گئے۔ یعنی پورے عرب کے اندر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر کفر اور نفاق کا غلبہ تھا اور اندھیریاں تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو ایک روشنی کی کرن پھوٹی، ایک روشنی ہوئی، تو گویا کہ ان کو اس روشنی سے ہدایت لینی چاہیے تھی، ان کو اس روشنی سے سیدھے راستہ پکڑنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں پکڑا۔ جب وہ سیدھے راستے پر نہیں چلے تو گویا کہ ان کی مثال ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی اسی گمراہی کے اندر، اسی ظلمات کے اندر اور اسی اندھیری کے اندر چھوڑ دیا۔ دوسری قسم کے وہ منافقین تھے کہ جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر بھی سمجھتے تھے اور اسلام کو بھی سیدھے راستے پر سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسلام بہتر ہے، اور کبھی سمجھتے تھے کہ نہیں، ہم منافق ہیں، یہی راستہ بہتر ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سخت قسم کی بارش ہو رہی ہو، اور اس سخت قسم کی بارش میں کبھی روشنی ہو جاتی ہو، جب بجلی کڑکتی ہے اور گرج ہے اور اس کے اندر بجلی کی روشنیاں ہیں، اور کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کبھی تو گویا کہ ایمان کی مثال اور اسلام کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ اسلام کو سچا سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے بالکل راستہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کو کس راستے پر چلنا ہے، اور اسلام ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اور کبھی جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں، تو گویا کہ وہ شک میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں صاف صاف طور پر، یا ہم اسی نفاق پر رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی، منافقین کو بیان فرمایا کہ ان کے اندر وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ احمق ہے۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ خود اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عقل مند نہیں ہے بلکہ وہ بے وقوف ہے، اس لیے وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو منافقین کا اس رکوع کے اندر بیان ہوا۔ منافقین کی علامت صحابہ کرام کے اور اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیتے تھے، اطلاع دے دیتے تھے کہ کون منافق ہیں۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ جس کے اقوال اور افعال کے اندر تضاد ہو، ٹکراؤ ہو، کہ وہ زبان سے کچھ کہتا ہو اور دل کے اندر اس کے کچھ اور بات ہو، تو دوسری قسم یہ منافقین کی ہے۔ یہ منافقین قیامت تک آتے رہیں گے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ زبان سے وہ باتیں کہیں گے کہ جو ان کے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر طرح کے نفاق سے اور کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔